رات کے اندھیرے میں جب قبیلے کی مشالیں بجھ چکی تھیں، عثمان بے اپنے خیمے میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور پہاڑوں کے درمیان قبیلے کے گھوڑے آرام کر رہے تھے۔ اچانک ایک سایہ تیزی سے خیمے کے قریب آیا اور آہستہ سے پردہ سرکایا اور کہنے لگا، یہ سب جھوٹ ہے۔ ایک لرزتی ہوئی آواز خیمے میں گونجی، جیسے کسی نے کوئی بڑا راز افشا کر دیا ہو۔ عثمان بے نے نظر اٹھائی۔ سامنے کھڑا شخص پسینے میں شرابور تھا۔ کیا جھوٹ ہے؟ عثمان بے نے پرسکون مگر گہری آواز میں پوچھا۔ وہ سب کچھ جو تاریخ کے نام پر لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر عثمان بے نے ایک گہری سانس لی۔ شاید یہ وقت تھا کہ وہ سچ کو آشکار کریں، وہ سچ جسے کورلش عثمان میں یا تو بدل دیا گیا یا مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا۔ اگر آپ نے کورلش عثمان کو حقیقت سمجھ لیا ہے تو آج جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو چونکا دے گا۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 5 ایسے حقائق جو کورلش عثمان ڈرامے میں نہیں دکھائے گئے۔ نمبر 1، بالا خاتون یا ملہون خاتون اصل ملکہ کون تھی؟ اگر آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے تو آپ کو یہی لگے گا کہ بالا خاتون ہی عثمان بے کی سب سے اہم بیوی تھیں اور یہی ان کے وارث کی ماں بنے۔ مگر تاریخ کچھ اور کہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عثمان غازی کے اصل وارث یعنی اورحان غازی ملہون خاتون کے بیٹے تھے، نہ کہ بالا خاتون کے۔ ملہون خاتون کسی عام خاتون کا نام نہیں، بلکہ وہ اومور اوغلو قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں اور ان کی شادی عثمان بے سے ایک مضبوط سیاسی اتحاد کا نتیجہ تھی۔ مگر کورلش عثمان میں اسے نظر انداز کر دیا گیا تاکہ کہانی کو ایک مخصوص سمت میں بڑھایا جا سکے۔ تو جو کچھ آپ نے دیکھا وہ مکمل سچ نہیں۔ نمبر 2، عثمان غازی کی اصل کہانی، ایک جنگجو سے بڑھ کر ایک حکمت ساز۔ ڈرامے میں عثمان بے کو زیادہ تر ایک بہادر اور نڈر سپاہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مگر حقیقت میں وہ صرف تلوار کے جوہر نہیں دکھاتے تھے، بلکہ ایک زبردست سیاست دان بھی تھے۔ ان کے فیصلے ہمیشہ محض طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے دور کے عظیم علماء اور دانشوروں سے سیکھ کر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ شیخ ادیب کا کردار ڈرامے میں دکھایا تو گیا، مگر حقیقت میں عثمان غازی نے انہی کی رہنمائی میں اپنی سلطنت کی حکمت عملی تیار کی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمانی سلطنت صرف جنگی طاقت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ فکری و نظریاتی اصولوں پر قائم ہوئی۔ نمبر 3، عثمان غازی کی اصل فتوحات، وہ جنگیں جو ڈرامے میں نہیں دکھائی گئیں۔ کورلش عثمان میں زیادہ تر وہ جنگیں دکھائی گئی ہیں جو جذباتی طور پر ناظرین کو جوش میں ڈال دیں، مگر حقیقت میں عثمان غازی کی کچھ انتہائی اہم فتوحات کو یا تو چھوڑ دیا گیا یا مختصر کر دیا گیا۔ یعنی شر کی فتح عثمانی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا موڑ تھا، مگر اسے نمایاں طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ اسی طرح بلیچک، انحصار اور دیگر علاقوں کی فتح بھی عثمان غازی کی کامیابیوں میں شامل تھی، مگر ان کا ذکر کم ہی کیا گیا۔ اصل عثمانی تاریخ میں یہ مارکے فیصلہ کن تھے، مگر شاید ٹی وی اسکرین پر انہیں اتنی اہمیت نہیں دی جا سکی۔ نمبر 4، عثمان غازی کے اصل وفادار سپاہی، وہ چہرے جو ڈرامے میں غائب ہیں۔ ناظرین، کورلش عثمان میں گوکبور، بامسی اور ترگت جیسے کرداروں کو خوب نمایاں کیا گیا، مگر عثمان غازی کے کچھ اہم ترین ساتھیوں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ مثلاً عبد الرحمن غازی، آق تیمور اور حسن الپ جیسے سپاہی وہ حقیقی شخصیات تھیں جنہوں نے عثمانی ریاست کے ابتدائی دنوں میں اہم کردار ادا کیا، مگر چونکہ ان کے کردار ڈرامے کی کہانی میں زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ یہ وہ شخصیات تھیں جو حقیقی معنوں میں عثمانی سلطنت کے پہلے محافظ تھے۔ نمبر 5، عثمانی سلطنت کی اصل بنیاد، تلوار سے زیادہ عقل کا کمال۔ ڈرامے میں زیادہ تر یہی دکھایا گیا ہے کہ عثمان بے نے اپنی سلطنت کو جنگوں اور بہادری سے قائم کیا، مگر حقیقت میں عثمان غازی کی سیاسی اور حکمت عملی کی مہارت کہیں زیادہ اہم تھی۔ انہوں نے صرف دشمنوں کے خلاف جنگ نہیں کی، بلکہ قبائلوں کو متحد کیا، نئے قوانین بنائے اور عدل و انصاف کو بنیاد بنا کر ایک ایسی ریاست قائم کی جو صدیوں تک قائم رہی۔ یہ سب کچھ ڈرامے میں مختصر کر دیا گیا تاکہ ایک جذباتی کہانی کو زیادہ اہمیت دی جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں نتیجے کی، یعنی تاریخ اور ڈرامے میں فرق ہوتا ہے۔ اگرچہ کورلش عثمان ایک زبردست تاریخی ڈرامہ ہے، مگر یہ مکمل حقیقت نہیں۔ اس میں کئی ایسے اہم تاریخی حقائق کو یا تو بدلا گیا یا مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا تاکہ کہانی کو زیادہ دلچسپ بنایا جا سکے۔
لیکن اگر آپ حقیقی عثمانی تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں تو صرف ڈراموں پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اصل تاریخی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ کیا یہ حقائق آپ کے لیے حیران کن تھے؟ اپنی رائے کمنٹس میں دیں، اور اگر آپ مزید ایسی تاریخی سچائیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔